السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر اور زمین میں پہاڑ، جنگل وغیرہ پیدا کر دیے تھے، مگر کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی تھی جو اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ زمین اور سمندروں کا سینہ چیر رہے، سورج اور چاند سے آنکھیں ملائے، ستاروں پر کمند ڈالیں۔ دنیا سونی پڑی تھی، بڑے بڑے جنگلی جانور زمین پر دندناتے پھرتے تھے، لیکن کوئی ایسی طاقت زمین پر نہ تھی جو ان کو رام کر سکے اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال میں لائے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ نے ایک بڑی اچھی نظم لکھی ہے جس میں وہ خدا سے کہتے ہیں، اے اللہ تو نے رات بنا دی تو تیرے دیے ہوئے علم و عقل سے انسان نے چراغ بنا کر اس اندھیرے کو اجالے اور روشنی میں بدل دیا۔ خدا نے اس زمین میں درخت اور پودے پیدا کیے اور انسان نے علم و عقل سے ان کو اس طرح ترتیب دیا اور سجایا کہ وہ خوبصورت بات بن گئے۔ ان میں رنگ رنگ کے پھول اگائے اور زمین کی خوبصورتی کو بڑھایا۔ آج تو آدم کا یہ بیٹا چاند تک جا پہنچا ہے، ہوائی جہازوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ چلے آئیں اب اس آدم علیہ السلام کی کہانی کو شروع کرتے ہیں جس کی ہم سب اولاد ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کو بسانے اور آباد کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو بنانے والا ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں جس کا کام اللہ کے احکام کے تابعداری کرنا اور ہر وقت عبادت میں لگے رہنا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی؟ ہم ہر وقت تیری پاکی اور تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مٹی سے آدم کا پتلا بنایا، جب وہ سوکھ گیا تو اس میں روح کو داخل کیا۔ روح کیا ہے؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ روح میرا حکم ہے۔ جب اس کو حکم دیا جاتا ہے یہ داخل ہو جاتی ہے اور جب حکم دیا جاتا ہے تو نکل جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسے ہی بولتے انسان تھے جیسے ہم اور آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کی تب ان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اللہ کے حکم سے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اپنے بڑوں کا حکم مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ دکھ اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ ان میں ایک ابلیس بھی تھا جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ یہ فرشتہ نہ تھا کیونکہ فرشتے نوری ہوتے ہیں اور یہ آگ نار سے پیدا کیا گیا تھا۔ ایسی مخلوق کو جن کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خیال میں آدم مٹی سے بنے تھے اور وہ آگ سے پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ اس مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں کرے؟ ظاہر ہے جو کوئی بڑے کا حکم نہیں مانتا تو بڑا اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ شیطان نے غرور کیا اور اللہ کا حکم نہ مانا۔ اس پر اللہ نے اسے حکم دیا، میرے دربار سے نکل جاؤ، تم نافرمان کافر ہو اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے
اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اے پیغمبر، جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کا بجنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوح انسانی پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہو کہ میں اس کو درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو چاہے کہ تم سب اس کو سجدہ کرو۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب نے اس کے آگے سجدہ کیا، مگر ایک ابلیس تھا جس پر یہ بات بہت شاق گزری کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے کے سامنے سجدہ کرنے والے میں سے ہو۔ شیطان نے اللہ کی بڑی عبادت کی، مگر اس کا ایک حکم نہ ماننے سے اس کی ساری عبادت برباد ہو گئی۔ وہ دل میں بڑا تلملایا اور اس کا خون کھولنے لگا کہ ایک مٹی کے بنائے ہوئے انسان کی وجہ سے اس کی یہ درگت ہوئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، مجھے مردود بنا کر اپنے دربار سے نکال تو دیا، اب مجھے موقع دو کہ میں انسان کو اچھے کاموں سے روکوں اور برے کاموں کی رغبت دلاؤں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، مردود شیطان، جا، تجھ کو کھلی چھٹی دے دی۔ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے چکمے چال بازوں اور مکر و فریب میں ہرگز نہیں آئیں گے، اور جن لوگوں کو تو اپنا ساتھی بنا لے گا ان کے لیے اور تیرے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جو لوگ میرا حکم مانیں گے میں نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، وہ مرنے کے بعد اس جنت میں بڑے آرام کی زندگی گزاریں گے۔ انسان کو علم کی وجہ سے ہی باقی مخلوقات اور فضیلت اور بڑائی حاصل ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ محض علم حاصل کرنے کی وجہ سے حضرت آدم کو تم پر بڑائی حاصل ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کو بلا کر پوچھا، بھلا بتاؤ تو صحیح ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ وہ بیچارے کیا جانتے تھے، ان کو تو جو کچھ خدا نے بتا دیا تھا اتنا ہی پتا تھا۔ جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے تمام نام فر سنا دیے اور حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، جو تو جانتا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ اشیاء کا علم تھا جو آدم کو سکھایا گیا۔ یہ علم فرشتوں کو اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ انہیں اس کی ضرورت نہ تھی، اور آدم کو آئندہ قدم قدم پر ان کی ضرورت پیش آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی ایسی جگہ عطا کی جہاں ہر طرح کا آرام اور سہولت تھا، لیکن تھے وہ اکیلے۔ ظاہر ہے انسان مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اکیلے میں تو جی گھبراتا ہی ہے۔ آدم بھی کچھ اداس سے رہنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ساتھی ہو جس سے وہ بات چیت کر سکیں اور فرصت کا وقت اچھی طرح بسر کر سکیں۔ اللہ نے حضرت آدم کی دلی خواہش کو بھانپ لیا، حضرت اماں ہوا کو پیدا کیا۔ اب یہ دو ساتھی تھے اور جنت میں ان کا وقت ہنسی خوشی گزر رہا تھا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ یہ جنت کا باغ ہے، ان میں سے جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن کان کھول کر ایک بات سن لو کہ فلاں درخت کے پاس نہ پھٹکنا اور اس کا پھل نہ کھانا، ورنہ تم ظالموں میں یعنی گناہ گاروں میں ہو جاؤ گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر آزادی کے ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، اور انہی پابندیوں کو مانتے ہوئے ہی ایک اچھا معاشرہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور اللہ کا ایک اچھا بندہ بنا جا سکتا ہے۔ اب شیطان کو موقع ہاتھ آ گیا۔ جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے حضرت آدم کو منع کیا ہے، کیوں نہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی طرف لے جاؤں۔
چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ درخت جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہی تو جنت کا بہترین اور مستقل زندگی بخشنے والا درخت ہے۔ پہلے تو آدم و حوا کچھ ڈرتے رہے، لیکن جب شیطان نے کہا تم یوں ہی ڈرتے رہو، ذرا اس کا پھل کھا کر تو دیکھو یہ کتنا مزیدار ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس کی طرف ضرور جاتا ہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ کے حکم سے لاپرواہ ہو کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ آدم کی پہلی بھول تھی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان غلطی کرے اور اس کو سزا نہ ملے؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا، چونکہ تم نے میرا حکم نہیں مانا، اس کی سزا یہ ہے کہ تم جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ اور ایک مقررہ مدت تک وہاں رہو، اور یاد رکھو میری طرف سے تمہاری اولاد کی بھلائی اور بہتری کے لیے ان میں سے ہی نبی اور رسول آئیں گے، تاکہ لوگوں کو شیطان کے پھندوں سے بچا کر نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی ہدایت کریں۔ جو لوگ میرے پیغمبر کے کہنے پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جہاں نہریں بہتی ہیں، کھانے کے لیے ہر طرح کے بہت اچھے پھل ہیں۔ اور جو لوگ میرا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شیطان کی جو درگت ہوئی تھی اس نے اس کا بدلہ حضرت آدم سے لے لیا، لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شیطان اپنے غرور پر اب تک ڈٹا ہوا ہے، اس میں غرور اور تکبر ہے۔ شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا، آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی اور معافی مانگنے کی بجائے مزید سرکش ہو گیا، جھکنے کی بجائے آگ کی طرح اوپر کی طرف اٹھ گیا۔ وہ اب بہت خوش تھا اور اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، لیکن اچھے لوگوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس پر نادم اور شرمسار ہوتے ہیں۔ اللہ مہربان ہے، ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت آدم کو اپنی نافرمانی پر بہت پشیمانی ہوئی۔ وہ بڑے پریشان تھے کہ اللہ سے اس کی غلطی کی معافی کس طرح مانگے۔ آدم علیہ السلام کو خدا نے خاک سے پیدا کیا تھا، اس لیے اس کی فطرت میں خاکساری تھی۔ وہ گناہ کر کر سر سجود ہو گیا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی عاجزی دیکھی تو اس کی رحمت جوش میں آ گئی، اور خود اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس طرح دعا مانگنے کی ہدایت کی، یعنی گناہوں کی معافی مانگنے کا علم دیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیا، اگر تو ہمارے گناہ نہ بخشے گا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہ ہوگا اور ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دی اور فرمایا کہ اب تم جنت میں نہ رہو گے اور زمین پر ایک مقرر مدت تک رہو گے۔ جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر الگ الگ اتارا گیا۔ وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے اور ملنے کی دعا کرتے تھے۔ جب ان کی دعا قبول ہوئی تو یہ دونوں اس جگہ اکٹھا ہوئے جسے عرفات کا مکان کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے جس کے سامنے ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان حج کے فرض کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو دوپہر سے شام کے دوران کچھ وقت کے لیے اس میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ 9 تاریخ کو یہاں کا قیام ہی تو حج ہے۔ حاجیوں کے لیے پابندی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے نہ نکلیں، چنانچہ تمام حاجی سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے روانہ ہو کر مزدلفہ میں آ کر رات بسر کرتے ہیں اور اگلے دن منا جان کر قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں۔
حضرت آدم اور حوا کے اکٹھے ہو جانے سے ان کو پھر نئی زندگی مل گئی اور انہوں نے اس مقام پر جہاں آج کل کعبہ ہے اللہ کا گھر بنایا تاکہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ جب کعبہ تیار ہو گیا تو انہوں نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ عمرہ اور حج ادا کرنے والے سب اپنے باپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں۔ اللہ کو حضرت آدم اور حوا کی یہ ادا پسند آئی اور یہ سب حج اور عمرہ کرنے والے مسلمانوں پر لازمی ہو گئی۔ اللہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے سیلاب میں غرق کیا تو کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے، نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کی۔